بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سورہ نور کی آیت نمبر 32. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. مجرد سے مراد یہ کہ جو جن کے نکاح نہ ہوئے ہوں، جو بے زوج ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، تو ان کے لیے بات اللہ رب العالمین کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ ان کی نکاح کر دیے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ صرف وہی نہیں بلکہ جو لونڈی اور غلام ہیں ان میں سے بھی جو صالح ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا جائے. یعنی جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ازدواجی زندگی کو نبھا سکیں گے، یعنی لونڈی غلاموں میں ان کی بھی نکاح کر دی جائے. اور باقی جو عام افراد کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ مرد و خواتین چاہے وہ اسی اعتبار سے کہ ان کی شادیاں ابھی تک نکاح نہ ہوئے ہوں یا کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گئے ہوں، کسی کے انتقال کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، تو کسی بھی صورت میں مجرد رہنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، الا یہ کہ انسان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکتا ہو کسی بھی وجہ سے. یعنی مالی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی وجوہات بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ یہ کام کیا جائے. یہاں پر صیغہ امر ہے تو بات اس پر رہی ہے فقہاء کے درمیان کہ آیا یہ لازم ہے کہ ایسا کیا جائے. یعنی ویسے تو ظاہر ہے کہ جو آزاد آدمی ہے اس کا اپنا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے مطابق نکاح ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی کام نہیں کرا سکتے. یہاں دوسرے لوگوں سے بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام میں تعاون کریں گی یا ایک ایسی فضا بنائیں گے معاشرے کے اندر جس میں ان لوگوں کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی بڑی واضح مثال ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ خصوصیت سے وہ خواتین جن کے جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے کسی بڑے ہوتے ہیں، کسی یعنی مناسب عمر کے ہوتے ہیں، بالغ بچے ہیں، تو ان کے لیے تو خاص طور پر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے نکاح کرنا نامناسب سمجھا جاتا ہے بغیر کہیں. یعنی معاشرے میں بات کہی نہیں جا رہی ہوتی لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ان کے لیے نکاح کرنے کا کیا معاملہ، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں لہٰذا آپ نکاح کی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ معاشرے کا ایک چلن بن گیا، ایک اس طرح کا مزاج بن گیا جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، یعنی اسلام کے خلاف ہے. جب تک یہ خاتون شادی کی یعنی حاجت محسوس کرتی ہے اور اس اعتبار سے کہیے کہ ہر عمر کے اندر ہی یہ کیفیت ہے کہ نکاح کیے جا سکتے ہیں، نکاح کیے جانے چاہیے اگر نکاح کرنا ممکن ہو. تو اس طرح کی فضا بنائی جائے معاشرے میں، اس بات کا چلن جو ہے وہ بنایا جائے، عام کیا جائے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو بجائے اس کے کہ برا سمجھے وہ اس کے اندر معاون ہوں اور اس میں اس کی جو مجرد ہے اس کی مدد کی جائے، اس کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں اور معاشرے کے اندر ہی مزاج بنایا جائے تاکہ اس کے لیے کام کرنا آسان ہو. آج اس وقت میں خصوصیت سے ان خواتین کے معاملے میں معاشرے میں جو صورتحال ہے تو ان کے لیے اگر وہ چاہیں بھی تو ان کے لیے کام بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. بچے پسند نہیں کرتے ہیں، دیگر لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی اس بات کو ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا اور سوچا جاتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے. حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ مجرد زندگی گزارنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مشکل اور کوئی مسائل کا سامنا ہو اس اعتبار سے. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، اس میں یہ یعنی مناسب ہے، مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو کام انہی کا ہے جس کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے. البتہ یہ بات لونڈی و غلاموں کے معاملے میں اس درجے میں ہے کہ ان کے مالک جو ہیں یعنی جن کے ملکیت میں وہ ہیں وہ ان کا نکاح کریں گے. تو اس لیے ان سے یہ بات ہے کہ اگر مناسب سمجھے، اس لیے کہ انہیں ان پر فوقیت حاصل ہے، ان کے ملک یمین میں ہے، تو اس وقت میں یہ کام اس وقت ایسے حالات میں یہ کام اس وقت کرنا چاہیے جبکہ وہ ان میں صالحیت دیکھیں اور صلاحیت دیکھیں کیا یہ کام وہ کر سکیں گے.
تب کی بات ہے، ورنہ عام جو آزاد افراد ہیں ان کے لیے انہیں اس طرف راغب بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو بات کہی ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی میں یہ بات کہ اس چیز کو پیش نظر نہ رکھا جائے، یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ غنی کرنے کا بیان تو غریب اور غنی کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ تو لوگوں کے پاس اس طرف موجود نہیں رہا ہے، یعنی بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر لوگ اپنی آسائشوں اور آسائشوں سے بھی آگے بڑھ کر عیاشیوں کو اپنی ضرورت قرار دینے لگے، تو اس کی بات تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کھانے پینے اور رہنے اور لباس، یعنی یہ تین چیزیں ضروری ہیں کہ جو ضروریات کے دائرے میں آتی ہیں، یہ کام کر سکتا ہو تو اس کے لیے آزادی کوئی کام کرے، اپنی بیوی کے لیے شوہری کام کر سکتا ہو تو اسے نکاح کرنا ہے۔ تو بتا دیا اللہ نے کہ اگر بہرحال اتنی وسعت نہیں ہے تو بھی اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں غنی کر دیں، یعنی مال و دولت انہیں عطا کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے نتیجے میں لازماً ایسا ہی ہوگا، یعنی آدمی سوچے کہ کل تک میں 10 روپے کماتا تھا، اب مجھے 20 روپے کمانے چاہیے، مجھے ملنے چاہیے، یعنی ایسا نکاح میں نے کر لیا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ اس طرح کی سوچ نہیں ہو، بلکہ یہ سوچ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو ساتھ لگا رہا ہے اس کا رزق بھی عطا فرمائے گا، یعنی وسعت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے والے ہیں یعنی لڑکی کے ولی ہیں، ان کا معاملہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھتے رہیں کہ اس کا پاس مالی کشائش کتنی ہے اور کشائش میں کتنا اس کا حالت کیا ہے، کس اعتبار سے اور نکاح کو ملتوی کیا جائے، یا خود لڑکے جو ہیں اس معاملے میں آج تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے، آج کے معاشرے میں مائیں خود اپنے بچوں کے نکاح لڑکوں کے لیے کرتے ہیں کہ اتنی تمہاری آمدنی ہونی چاہیے اور شادی کرنے کے لیے بھی اتنا مال و دولت تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہ کام انجام دیے جا سکیں۔ تو یہ سب طریقے درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، اور یہ بات ہے کہ جو عام حالات کے اندر جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ کام کرنے چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ یہ اس پر نہ رہو کہ آج یہ حالت ہے تو کل بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ آگے اس کو تمہاری کیفیت حالت کو بدل سکتا ہے، اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا رب العالمین نے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی جو نکاح کرنے کی استطاعت بہرحال بھی نہ رکھتے ہوں، مالی طور پر یہ حالت ہو یا کسی اور بھی وجوہات سے یہ کام نہ کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہاں پہلی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ نکاح ہونا چاہیے، معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی ایسی فضا بنانی چاہیے، ایسے حالات بنانے چاہیے اس میں لوگ نکاح کرنے پر کے لیے آسانیاں پائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ کام نہ ہو سکے اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو کہا کہ پھر انہیں عفت معابی اختیار کرنی چاہیے، یعنی حیا جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں آپ کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا نوجوانوں سے کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کی عفت کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ، یعنی انسان کی نگاہوں کو نیچا رکھنا اور اس کی حیا قائم رکھنا، یہ نگاہ اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یعنی اس معاملے میں اس کی عفت کو قائم رکھنے کے لیے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت نقل کی گئی، بتایا گیا کہ اس اعتبار سے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس جو حکم یہاں پر ہے کہ عفت معابی اختیار کریں،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بری کر دے، یعنی یہ صورتحال تبدیل ہو جائے اور وہ جو ہے کہیں کہ نکاح کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ یہ کام انہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، یعنی نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی عفت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی حیا کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس اعتبار سے وہ نکاح کرتا ہے۔ تو نکاح کرنا اور خاص طور پر نکاح اسی ارادے سے، اسی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس ارادے اور نیت سے انسان یہ کام کرے تو اس کے لیے عبادت ہے، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کے، اور اللہ کا حکم ہے کہ عفت مادی اختیار کی جائے، حیا کے دائرے میں رہا جائے، تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے دائرے میں رہنے کے لیے نکاح کرے۔ نکاح نظروں کو نیچے رکھنا عفت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرے گا، یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو اختیار کرے گا، جیسے کہ پسند کیا گیا، بتایا گیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور پھر سے آگے بڑھ کر آگے چل کر یہ بات کہی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ آدمی جب اس کو اس نقطۂ نظر سے اختیار کرتا ہے، اس کام کو کرتا ہے، تو یہ خالص عبادت بن جاتا ہے، اور عبادت کا نتیجہ انسان کے حق میں اجر کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ایک ایسی عبادت، ایک ایسا عمل جو انسان کے ساتھ قائم رہتا ہے، یعنی نکاح کر کے تو ظاہر پوری زندگی گزار رہا ہے انسان اس کے اندر، گویا کہ یہ ایک بڑی عبادت کا جو ہے اجر ملتا رہتا ہے، یعنی ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اسے مستقل اجر کی بات جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی کی نیت ٹھیک ہو، اور پھر یہاں پر ایک بات بتا دی کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، پھر اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کو قائم رکھنے کی جو کوشش ہے اس کی طرف سے اسے اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے گا، اس میں اسے کامیابی عطا کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دوسرے وہ 3 آدمیوں کی بات تھی، تو دوسرے وہ جو مکاتب جو مالک کی دعوت ادا کرنے کی نیت رکھے۔ یہ آگے بات بھی آ رہی ہے، کہا ہے کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے سے مکاتبت کر لو۔ تو مکاتبت کا مطلب کیا ہے؟ مکاتبت کی بات یہ ہے کہ یعنی اصطلاحی طور پر، ویسے تو کاتب ہے، کتابت ہے، لکھنا پڑھنا اس کی بات ہے، تو یہ جب اصطلاح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک سے کوئی معاوضہ طے کر لیں، کوئی معاوضہ طے کر لیں یا پیشکش کریں یا کوئی طے کر لیں ان کی آپس کی رضامندی سے کہ اتنی جو ہے مال کو ادا کر دے تو اس کے بعد اس کو آزادی دے دی جائے۔ تو اس بات کو پسند کیا گیا، یعنی اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ یہ کام کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو بات اس طرح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسلام قائم ہوا ہے وہاں پر اس دور میں، اس زمانے میں، تو اس وقت یہ جو بہت بڑا سلسلہ تھا، یعنی عرب کے اندر بے شمار جو ہے غلام اور لونڈیاں جو ہے پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک یم قلم ان کو سب کو آزاد کر دیا جائے۔ ایک معاشرے کے اندر ایک کہیے کہ گاٹ پیدا ہوتا، ایک بدنظمی اور عدم توازن پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ معاشرے کے اندر کاموں کا بوجھ انہی لوگوں پر تھا، یعنی یہی اس معاشرے کے معاملات کو کاموں کے اعتبار سے ذمہ داریاں ان کے پاس ان کے ذریعے کام لیے جاتے تھے، تو اگر انہیں آزاد کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ اس اعتبار سے اس میں جو کام کیا گیا وہ اسی طرح کا تھا کہ ایک طرف یہ احکامات آ گئے کہ آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یعنی صرف جنگوں کی صورت میں یہ بات ہے کہ جنگیں قیدی جو پکڑے جاتے ہیں اور ان میں بھی جس کا تبادلہ نہیں ہو سکتا تو فدیہ نہیں دیتا، پھر وہ غلام بنا دیا جاتا، اس کا معاملہ اس طرح رہتا۔ باقی اس اعتبار سے یہ بات کہ اس سلسلے کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو اس بات کو پسند کیا گیا کہ غلام آزاد کیے جائیں، ایسا غلاموں کی آزاد کرنے کی طرف جو ہے لوگوں کو رغبت دلائی گئی، اس کو بڑا اجر کا کام قرار دیا گیا اور لوگوں نے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں یہ کام بھی کیا گیا کہ مختلف جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کے کفارے میں غلاموں کی آزادی ان کا کفارہ قرار دیا گیا، اس اعتبار سے کیا گیا۔ زکوٰۃ کے اندر یہ بات رکھی گئی۔ پھر یہ مکاتبت کی بات آ گئی یہاں پر کہ مکاتبت جو ہے اس معاملے میں کہ یہ مکاتبت جو ہے وہ کی جائے، یعنی اس معاملے میں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکاتبت کر کے یعنی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس میں ان کے مالکوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان سے مکاتبت کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کام کو انہیں کرنا چاہیے، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ اس چیزوں کو پسند کیا گیا۔
اور اس طرح سے ہوا کہیے کہ پھر ان کی آزادی کا معاملہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہوا کہیے کہ اس غلامی کا جو معاملہ ہے اس کو اس اعتبار سے اس شعبے کو ایک طرح سے ہوا کہیے کہ ختم کر دیا گیا، اور اس طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک بھی صورتحال اس طرح کی سامنے آتی ہے کہ اس وقت تک پرانے جو غلام تھے وہ سارے کے سارے آزاد ہو چکے تھے، اس لیے کہ جتنی زبردست اصلاحی تحریک اسلام نے چلائی تھی، اس معاملے میں اخلاقی تحریک چلائی تھی اور ترغیب ترغیب مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا تھا کہ آخرت کے نجات کے لیے غلاموں کو آزاد کریں یا اپنے قصوروں کے کفارے کے لیے ادا کرنے کے لیے مذہبی احکامات کے تحت انہیں رہا کریں یا مالی معاوضہ لے کر مکاتبت کے ذریعے ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں ذرا سا ان تعداد کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے، یعنی خود آپ نے ہمارے سامنے تاریخ کی سیرت کی کتابوں سے بات آتی ہے کہ 63 غلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ 67 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے بارے میں کہ 70 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ حکیم بن حزام نے 100 اور عبداللہ ابن عمر نے 1000، یعنی اس طریقے سے بڑی تعداد آتی ہے کہ جن غلاموں کو آزاد کرایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ 30,000 غلام انہوں نے یعنی آزاد کیے ہیں اپنے زندگی کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے جو انتظام کیا گیا اس کے نتیجے میں یہ شعبہ ہوا کہیے کہ بالآخر آج نہیں ہے بات اس طرح سے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا یعنی یورپ نے جو کچھ کیا یا امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے نتائج جو کچھ سامنے ہیں کہ آج بھی ان لوگوں کے ساتھ میں جو کہ سیاہ فام لوگ ہیں، حالانکہ وہ دور ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود ان کے حقوق ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں ایک طرف تو انہیں آزاد کرایا گیا پھر ان کو برابر کے حقوق بھی دیے گئے، یہ سارا اسلام کا اصلاحی تحریک اس نے کام کیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ مملوکوں سے مکاتبت کی جب وہ درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ بھلائی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اگر معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، بھلائی سے مراد یہ ہے کہ مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ایک بات تو یہ ہے کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات پیش نظر رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ طے کر لیا جائے بعد میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں لوگ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کام کے لیے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ یہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایسے رجحانات اخلاقی معاملات ان کے یا اسلام کے حوالے سے ان کے جو رجحانات ہیں، اس لیے کہ ان میں جنگی قیدی ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے کہ کیونکہ جنگی قیدی غیر مسلم بھی ہوتے تھے اس کے اندر، ان کا معاملہ بھی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ معاندانہ رویہ جو ہے اسلام کے حوالے سے اختیار کریں، ایک اچھے شہری مسلم معاشرے کے نہ بنے، تو یہ چیزیں بھی پیش نظر رکھی جاتی تھیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر ان کے اندر بھلائی ہو تو یہ کام کیا جائے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی جو چیز طے کی گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اپنی طرف سے دینے کی بات یہ ہے۔ اور یہ آخری بات اس کے اندر اس حوالے سے آ رہی ہے اس آیت کی کہ اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا نہیں چاہتی تو پھر تو کام جاری رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اس پر مزید اضافے کے طور پر آ رہی ہے کہ اگر وہ آپ کی مرضی کے بغیر اور اس اعتبار سے کہیے کہ لا علمی میں یہ کام کرے خود ذمہ دار ہے، مالک کی طرف سے یہ بات نہیں ہے اور اسے اس بات پر پابند کرنا ہے۔ وہاں یہ کام جو تھا قحبہ گری کا یہ لونڈیوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ کام وہاں پر چل رہا تھا۔ بعض تو مالک اس طرح کرتے کہ ان پر اتنے پیسے عائد کر دیتے کہ عام مزدوروں کے سے زیادہ یعنی مردوں سے بھی زیادہ، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے یہ کما کر انہیں لا کر دیں، یہ معاملہ ان کے لیے تھا۔ پھر یہ بھی تھا، یہ بھی ان کے پاس تھا کہ انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کر رکھا تھا کہ باقاعدہ یہ شعبہ قائم کر کے اور اس طرح سے ہوا کہیے کہ یہ مرکز ایسے بنا دیے تھے کہ جہاں پر یہ سارے کام ہو رہے تھے اور اس کی آمدنی وہی کھاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بات آتی ہے کہ جس میں یہ سارا سورہ نور کے بات آغاز میں آئی ہے کہ سارا جس نے یہ فساد پھیلایا تھا وہ خود اس کی سرپرستی میں وہ یہ کام جاری تھا وہاں پر، یعنی کام جب تک یہ احکامات نہیں آئے ہیں یہ معاملات سے پہلے اس کے پاس موجود تھے، خود بھی کام کر رہا تھا کرا رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کو قانونی طور پر پابند کر دیا گیا، قانونی طور پر اس پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ کام نہیں کیا جائے گا، یہ قحبہ گری کا کام ختم، یعنی خاص طور پر چونکہ لونڈیوں کو
وہ اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس لیے ان کے حوالے سے یہ بات آئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے، یعنی اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور اس کے بعد بھی کام کرتا ہے تو ریاست کے میں آئے گا تو ریاست تو خیر اس معاملے میں خود دخل دے گی اور پھر اس اعتبار سے جو ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی کرے گی جس شخص نے کام کیا ہے، اس لیے کہ اسلام میں قابل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس حوالے سے اگر اس کے قانون کی زد میں نہیں آ پاتا اور اس طرح سے کوئی ظلم کرتا ہے، جرم کراتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا حساب لے گا۔ یہ بات سے بیان کی گئی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے وہ گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ یعنی یہ جتنا یہاں تک کا مضمون اب تک سامنے آیا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو سارے قوانین بیان کیے گئے، زنا کی سزا اور یہ قذف کا قانون، لعان کا معاملہ، اس کا قانون، اور پھر اسی اعتبار سے یہ جو مختلف قسم کے رسوم و رواج ان کے خاتمے کی بات، یہ بنیاد تہمتیں لگانے اور سارے معاشی فواہش پھیلانے والے ان کا سدباب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اسی میں غض بصر کا حکم دیا گیا، فروج کا حکم دیا گیا، یعنی تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سب ہدایات صاف صاف تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان پر عمل کرو تمہارا فائدہ، اور اگر تم نہ کرو تو جن قوموں کی عبرتناک مثالیں تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا کی، بگاڑ پیدا کیا، تو کیا انجام ہوا؟ وہ انجام کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ نصیحتیں اپنے کرتی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، موعظۃ للمتقین، یعنی ان سے سبق کون لیتا ہے، ان سے عبرت کون پکڑتا ہے، ان سے نصیحت کون قبول کرتا حاصل کرتا ہے، وہی جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا کوئی مقام اس کے دل میں ہے، آخرت کا خوف اس کے اندر ہے، تبھی وہی کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کی پکڑ کو اس سے سامنے رکھتے ہوئے ان احکامات و ہدایات پر عمل کرتا۔ اس کے بعد اب جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا اللہ رب العالمین ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاپ میں چراغ رکھا ہوا اور چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال ایسا ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی پڑھنے کے اسباب تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر سامنے رکھی ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ یہاں اس اعتبار سے بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ مثال اس میں دی گئی ہے کہ یہ جو کفر اور نفاق اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اہل ایمان ہیں، تو نور سے مراد روشنی ہے، روشنی یعنی جو ہدایت کی روشنی ہے، اس اعتبار سے جو انسان دنیا کے اندر ہدایت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی مقامات پر اسی چیز سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہاں جب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نور کی بات کرتے ہیں تو نور کا معاملہ اسی حوالے سے ہے کہ نور وہ چیز ہے جس میں ہر چیز سجھائی دینے لگے، یعنی جب آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی تو اس میں کوئی چیز، جب آدمی جیسے کہتے ہیں ایک دم میرا دماغ روشن ہو گیا، یعنی وہ چیز میرے سامنے میری سمجھ میں آنے لگی، یعنی سجائی دینے لگی، وہ کہیے کہ بالکل میں اندھیرے میں تھا اور اچانک وہ کہیے کہ چمکا اور روشنی، اور یہ تو آدمی سمجھ بوجھ کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی حوالے سے اللہ کے لیے جو لفظ نور استعمال کیا گیا ہے اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسے روشنی کی ایک شعاع ہے جس کے جو روشنی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو روشنی جس رفتار سے چل رہی ہے اسی طرح سے وہ ایک شعاع ہے وہاں سے آ رہی ہے، اللہ کو اس سے تعبیر کیا گیا، تو یہ بات نہیں ہے۔
بلکہ اس میں یہ بھی کہا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نور، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے. تو ورنہ جیسے نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے برعکس جہل کو جو ہے تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اللہ ہی سے مل سکتا ہے. اسی سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور یہ جو کہیے کہ ضلالت اور گمراہی اس کے جو ہے اس کے یہ سے نجات نہیں مل سکتی اس کے بغیر کہ اللہ کی طرف رجوع کرے انسان اس اعتبار سے. تو یہاں پر یہ مثال اس انداز سے دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال یہ ہے کہ اللہ نور ہے اس طرح کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے اس کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں اس کی مثال اس طرح دی کہ وہ اس مثال کے جیسے تاپ میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. تو اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور تاپ سے کائنات کو تشبیہ دی گئی اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جو حضرت حق کے نے اپنے آپ کو جس کے ذریعے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے. اور یہ پردہ فی الحقیقت اخفاء کا نہیں بلکہ شدت ظہور کا پردہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا آنکھیں چندیاں گئی، یعنی جب اتنی روشنی ہوتی ہے بعض اوقات کہ آدمی اس میں دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں چندیاں جاتی ہیں، آنکھیں چندیاں جانا یعنی اس کے اندر جو ہے اسی اعتبار سے. تو یہ کہا کہ نگاہ خلق جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ درمیان میں تاریکی کا پردہ حائل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید اور وسیع اور ایسا اتنا ہے کہ محدود طاقت جو ہے انسان کی آنکھ کی رکھنے والی بنائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں. تو اس طرح سے یہ مثال جو ہے وہ اپنے سامنے دی گئی ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے روشنی بمقابلہ تاریکی سے تاریکی کے مقابلے میں پہچانی جاتی ہے. تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے نور کی مثال نہیں، اس میں کبھی بیشی ہوتی ہو، کبھی زائل ہوتی ہو، کبھی پیدا ہوتی ہو، انسان پہچانے اپنی ضد کے سامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ معاملہ صرف اسی طرح سے کہ یہ انسان کو ایک مثال دے کر بات جو ہے سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر آگے جو کہا کہ یہ چراغ جو ہے ایک ایسے درخت زیتون کے ایک ایسے درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی و نہ غربی. تو یہ صرف یعنی چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا. تو یہ پیچھے یعنی قدیم زمانے میں یہ بات سمجھی جاتی تھی اور یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ زیادہ سے زیادہ روشنی اس چراغ یعنی زیتون کے تیل سے زیادہ روشنی حاصل کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس میں زیتون کا چراغ جلایا جائے اور اس میں بھی ایسا جس کو کسی بھی طرف سے اس پر جو ہے کوئی اس کا رخ جو ہے ہر طرف سے اس کھلی جگہ پر ہے، ہر طرف سے اس پر جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی بالکل اس طرح ہوا ہے. اس کی سمجھا جاتا تھا کہ تیل اس کا زیادہ اس طرح کا ہے کہ اس سے زیادہ روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. اور پھر یہ جو کہہ دیا کہ آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہے چاہے اس کو آگ نہ لگے، اس سے بھی اس کی روشنی کے زیادہ ہونے کی طرف بتایا گیا. تو یہ پھر آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات کہ اللہ اس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یہ بات بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کے نور کی مثال ایسی ہے، یعنی یہ جو بات کہی ہے یعنی یہ نور نہیں ہے بلکہ نور کی مثال ایسی ہے. اور یہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے کہ آدمی سمجھے کہ بالکل جیسے عام روشنی ہے اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے. انسانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مثالیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں، جو ان کے دماغ میں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں. تو اس کو اس اعتبار سے یہاں پر دیا گیا. تو بتایا بنیادی طور پر یہ جا رہا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نور یعنی اللہ کے جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ سے وابستہ نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. اس لیے کہ نور کا منبع، نور کا ذریعہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ ہے بنیادی مضمون جس میں ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی نام کے یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات جو بتا رہے ہیں کہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، جنہیں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. تو بعض لوگوں نے اس سے مراد مساجد دی، یعنی اللہ کے نام بلند کرنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. تو انہیں بلند کرنے سے مراد کیا؟ انہیں تعمیر کرنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے. اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اہل ایمان کے گھر لیے ہیں، اہل ایمان کے گھر.
اس لیے کہ اہل ایمان کا معاملہ بھی کیا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ مسلمان کا جو گھر ہے وہ بھی مسجد کی طرح عبادت گاہ ہے، یعنی ہر شخص جو ہے اپنے گھروں میں نماز قائم کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں کی نماز پڑھی جائے، قائم کی جائے، نفل نماز جو ہے گھر میں پڑھنے کی بات ہے، خواتین کا نماز پڑھنا گھر کے اندر ہے، اور اپنی خانگی زندگی کو اعلیٰ و عرفہ بنانے کی ہدایات دی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب وہاں انہیں بلند کرنے کا مطلب کیا ہوگا، انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا۔ تو اس طرح چونکہ سارا معاملہ اس حوالے سے چلا آ رہا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے گھروں کے اندر کس طرح کا ماحول بنانا چاہیے، تو یہ تفسیر ادھر بھی جاتی ہے۔ تو دونوں ہی باتیں، مسجدوں کی بات بھی ہے اور گھروں کی بات بھی ہے، کہ دونوں کو اس اعتبار سے قائم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔